لا اکراہ فی الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی جبر دین میں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے۔ کوئی اپنے اوپر سخت کر لے، اپنی طبیعت کو بگاڑ لے تو پھر اس کے لیے دین سخت ہے، وگرنہ دراصل دین کوئی سخت نہیں ہے۔ انسان اپنا مزاج خراب کر لے، غلط راہوں پر چل پڑے، پھر بہتر راہوں پر، اچھی راہوں پر آنا اس کے لیے دشواری ہے، مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں جبر نہیں ہے، غیر مسلم کو زبردستی ہم مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ بہتر انداز میں اپنے کردار کو اچھا کریں، ہمارے کردار کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہو جائے، یہ کمال ہے، اصل اسلام یہ ہے۔ اور ہمارے کردار اس قدر بگڑ گئے کہ کوئی اگر اس طرف آنا بھی چاہے تو ہمارے کردار کی وجہ سے وہ پیچھے ہے۔ بلکہ ایک ادھر ہندوستان کی ایک کوئی شاعر گزرا ہے اور اس نے ہندو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی اور کمال محبت کا اظہار کیا اس نے ہندو ہو کے۔ کسی نے اس سے پوچھا بھئی تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہاری تحریر میں اس قدر محبت کا اظہار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا کہ میں بھی تڑپتا ہوں، مچلتا ہوں کہ میں کاش مسلمان ہوتا، لیکن جب مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں نا پھر میں سوچتا ہوں بس میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، رہنے دے، مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارا کردار غیر مسلم کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس قدر غلط کردار۔ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے یہاں مسجد میں عین جماعت کے وقت، عین نماز کے فوراً بعد ٹوٹیاں کھول دی گئی۔ آپ کہیں کہ وہ نشئی، تو بھئی کون ہے وہ؟ کسی کا بچہ تو ہے نا، کسی کا بیٹا تو ہے نا، وہ مسلمان تو ہے نا۔ اسلامی ملک میں رہتا کہ نہیں رہتا؟ آپ یہ پانی کا سسٹم لگا ہوتا ہے، گلاس کو زنجیر لگی ہوتی ہے، لاک لگا ہوتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ عید کا دن ہوتا ہے، رمضان شریف پورا مہینہ عبادات، آپ نئی جوتی پہن کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہو چکا ہے ہمارا کردار، اور ہمارا کردار یقیناً اس وقت غیر مسلم کے ایمان کے درمیان رکاوٹ ہے۔ وہ تقریباً آتے نہیں، امام مالک کا نماز جنازہ جا رہا تھا تو کسی یہودی نے دیکھا کہ جنازہ ہے، امام ہے، مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، چل اس کی جنازے کو کندھا ہی دے دو۔ بس قریب پہنچے ہی ہے، کندھا چارپی کو ہاتھ لگائے ہی ہے، جھٹکا لگا، دن کی دنیا بدلی، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف یہ تھے کہ ان کی لاشیں بھی ایمان کا سبب بنتی تھی۔ آج ہماری زندہ لاشیں غیر مسلم کے ایمان کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ اپنے کردار کو ہم بہتر کریں، اچھے سے اچھا انداز اپنائیں، ہماری سیرت و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو، ہمارا مکمل زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، معاملہ، سب کچھ اس سے ایمانی نور جھلکتا نظر ہے نا، تب ہم بہترین مسلمان ہیں۔ تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے کردار، جو اسلام نے جو ہمیں کہا ہے، جو حسن اخلاق کے بارے، جو اولاد کی تربیت کے بارے، جو قریبی ہمسایوں کے بارے، بیوی کے حقوق کے بارے، ماں باپ کی محبت کے بارے، اگر ہم ان اصولوں کو لے کر اسی کے مطابق چلنا شروع کر دینا، میں کہتا ہوں کہ ہمارا کردار ہم زبانی کلام میں کسی کو کچھ نہ کہیں، ہمارا کردار ہی کئی لوگوں کو اسلام لے آنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی چیز ہے، کردار بہتر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد بینا الرشد من الایمان من الغی، فرمایا کہ واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ گمراہی ہر کسی کو پتہ ہے کیا ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اب اس واضح ہو جانے کے بعد فمن یکفر بالطاغوت، بس جس کسی نے بھی انکار کر دیا طاغوت کا، شیطان کا، شرارت کا انکار کر دیا، اچھا ہوا۔ ویؤمنون باللہ، ایمان لایا اللہ پر،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے ایک خاص حلقے کو، لن انفصام لہا، اب اس کا واپس لوٹنا ناممکن ہے، وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ بہترین ایمان والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جس کسی نے بھی، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان سرکش کی نہ مانی، نفس امارہ کی نہ مانی، اللہ کی مانی، ایمان لے آیا اور پھر پختہ رہا، اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہا، اچھے گروہ میں، اچھے لوگوں کی، اپنا طبیعت رکھنے والے لوگوں میں رہا اور حق کو تلاش کر کے حق کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہ دراصل ایمان والا ہے اور یہ واپس کبھی نہیں لوٹے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہے، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی مددگار ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، ایمان والوں کو وہ نکال کر لے جاتا ہے، ظلم سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ایمان لے آیا بھٹکا ہوا تھا، اب ایمان کی برکت سے پروردگار اسے اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اولئک اولیاءہم الطاغوت، فرمایا کہ وہ مددگار ہیں ان کا طاغوت، شیطان، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مدد کی پھر شیطان کی، اور پھر وہ شیطان ان کو یخرجہم من النور الی الظلمات، شیطان ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، غلط راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں، آگے ان کے منزل جہنم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ، فرمائے اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ نے واضح کر دیا کہ کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ شیطان کا ہے، کون سا راستہ رحمان کا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو میرے اور آپ کے علم میں نہ ہو کہ یار یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ نیکی ہے یا گناہ ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم فقہی مسائل الگ چیز ہے، میں نیکی اور برائی کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ یار یہ برائی ہے یا نیکی ہے، پتہ ہے ہر کسی کو۔ ہمارے یہاں اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے اندر سے پوچھ لیا کرو، جب جو کر رہے ہو نا اپنے اندر سے پوچھ لیا کرو کہ بھئی بہتر ہے یا غلط ہے، اچھا ہے کیا ہے، تو تمہارا اندر کا نفس تمہیں بتا دے گا۔ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا اندر کا نفس مطمئنہ ہمیں اکسا رہا ہو، اپنا پریشان کر رہا ہو، تو بھئی تو کیا کر رہا ہے، غلط ہے یہ، لیکن ظاہراً ہم الفاظ ہمارے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم بہتر کریں، حالانکہ اندر ہمارا اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یار ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس اندر کی حقیقت کا اظہار نہیں کرتے، وہ زبان پر بھی نہیں لے آتے، دماغ کی طرف بھی نہیں لے کر آنے کی کوشش کرتے، بس وہ اندر کا اندر ہی رہنے کی دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں غور کریں، اندر کی حقیقت سے پوچھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا اندر کا مفتی ہمیں فوراً فتویٰ دے گا بھی تو غلط کر رہا ہے۔ تو پروردگار نے یہ دو راستے واضح کر دیے، ہر کسی کے علم میں کون کن راہوں پر چل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، ہم ایمان تو لے آئے، کس قدر ہمارا کردار رحمان کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق ہے یا کس قدر شیطان کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق ہے۔ کتنی غلطیاں ہیں میری زندگی میں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے میں میرا ٹوٹلی جو کردار ہے، جہاں کہیں بھی ہوں، جو جس فیلڈ میں ہے، اس کے اندر میں اللہ کے احکام کے مطابق زیادہ وقت گزارتا ہوں یا میری دوسری طرف توجہ ہے، شیطان کی مان کر ملاوٹ، جھوٹ، فریب، چغلی، دھوکہ، اپنا نظروں کو خراب کرنا، کسی کی عزت کو تکنا، یہ معاملہ اس طرف میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر رحمان کی مانتے ہیں، کس قدر شیطان کی مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ